الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل الأخير، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری وصیتوں کا تذکرہ چل رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ رات کے آخری حصے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. رات کے تہائی میں، رات کے آخری حصے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جا جو اس گھڑی اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ایسا کر لے. اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ تو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جو اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ضرور ایسا کر لے. رات کا آخری حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: اللہ اس گھڑی آسمانی دنیا پہ آ جاتے اور خود ندا دیتے ہیں، ہے کوئی شخص مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی پکار کو پورا کروں. ہے کوئی اپنی حاجت پوری کرانے والا، میں اس کی حاجت پوری کروں. ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں. یہ گھڑی ایسی ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس موقع پہ اس موقع کی خوب قدر کرتے ہیں. اس لیے سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: تہجد کی نماز نیک لوگوں کی عادت رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بدولت آدمی میں یہ طاقت آتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچ پاتا ہے. اس کی برکت سے اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور ظاہری اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس تہجد کی نماز سے آدمی کے جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے: تہجد کی نماز میں جسم کی بھی صحت ہے، ایمان کی بھی صحت، روحانی طور پر بھی صحت اور جسمانی طور پر بھی صحت. ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تقریباً 90 سال کی ان کی عمر تھی. ایک عیسائی سے اسلام کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو وہ عیسائی پہلوان قسم کا آدمی تھا، بکرا کھایا کرتا تھا اور پہاڑ کے اوپر روز ورزش کیا کرتا تھا، اوپر نیچے دوڑا کرتا تھا. جب اس نے اس بوڑھے کو دیکھا، اس بڑھاپے میں ایسی شاندار صحت، تو اس نے کہا بات اسلام کے بعد میں ہوگی، پہلے اپنی صحت کا راز بتاؤ، اپنی صحت کا راز بتاؤ. تو حضرت نے فرمایا کہ میری صحت کا راز الحمدللہ یہ ہے کہ جب سے جوان ہوا ہوں لوہے کا لنگوٹ باندھا ہے، کبھی جوانی کا گناہ نہیں کیا، جوانی کا گناہ نہیں کیا. دوسرا یہ کہ جب سے بالغ ہوا ہوں کبھی تہجد نہیں چھوٹی، جب سے بالغ ہوا ہوں تہجد نہیں چھوٹی. ہاں میرے عزیزو، کسی بیمار سے ڈاکٹر کہہ دینا، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، کہ میاں صحت چاہتے ہو تو سویرے سویرے تمہیں نثار شہید پارک میں جا کے چہل قدمی کرنی ہوگی. یہ بیچارہ 30 سال تک کبھی صبح سورج نکلتے اس نے نہیں دیکھا، سویا رہتا تھا، لیکن اس ڈاکٹر ہندو کی بات پہ ایسا اعتماد ہے کہ صبح صبح اٹھ کے جا کے چہل قدمی کر لے گا. ہاں صحت میاں، صحت کا مسئلہ ہے. اور یہاں کائنات کا سب سے بڑا انسان اور سب سے بڑا انسان اور سب سے سچا انسان محمد رسول اللہ بتا گئے کہ اس سے جہاں تمہاری روحانی صحت ہے، جسمانی صحت بھی ہے. یہ ایسی چیز ہے.
جسمانی صحت بھی ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں کی زندگی میں یہ نماز رہی ہے. عباد الرحمن اللہ کے خاص بندے، ان کی شان یہ ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں سجدے میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں. اللہ کے نیک بندوں کی شان تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے اللہ کو امید کے ساتھ، خوف کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں. جنت کے نعمتوں کے مستحق بنے. کیوں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، اس راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور سحری کے وقت اللہ سے معافیاں مانگا کرتے تھے. اللہ کی مقبول بندوں کی علامت ہے والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اللہ سے معافیاں مانگتے. تو اللہ کے نیک بندوں میں، ان کی زندگیوں میں یہ عبادت خاص طور پہ موجود ہوا کرتی تھی. تنہائی کی عبادت، تہجد کی عبادت. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن سلام آئے، فرمایا میں حضور علیہ، یہودیوں کے عالم تھے یہ، پہلی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. فرمایا پہلے تو میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ ایسا چہرہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچا آدمی. پھر جو میں نے حضور کی زبان سے سب سے پہلے بول سنے، سب سے پہلے بول، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. لوگوں، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ اور رات کو نماز پڑھو، جب لوگ سو رہے ہوں تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. تو تہجد کی نماز یہ نیک لوگوں کی عادت رہی ہے، نیک لوگوں کی عادت رہی. اس موقع پہ اٹھ کے اپنے اللہ سے راز و مناجات کرتے ہیں اور اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہیں. تنہائی، خلوت، یکسوئی، سبحان اللہ. میرے عزیزو، ہم جیسے کمزور لوگوں کو تو سال بھر اس کی توفیق نہیں ملتی، لیکن یہ موسم بڑا شاندار ہے. الحمدللہ سحری میں مسلمان اٹھتے ہیں، سبھی اٹھتے ہیں الحمدللہ. تو اگر آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور اس مہینے کے اندر اللہ کرے عادت پڑ جائے تو اللہ سے امید ہے کہ پھر اللہ ساری زندگی اس کی توفیق نصیب فرما دے. کیا مشکل، کیا فرق پڑتا ہے. ویسے ہی الحمدللہ اٹھتے ہیں تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھا جائے اور اس میں 4 رکعتیں پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، چلو 2 پڑھ لیں جتنا پڑھ سکتے ہیں. ورنہ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد میں اٹھتے پہلے 2 رکعتیں مختصر پڑھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد طویل رکعتیں پڑھا کرتے تھے. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسی شاندار یہ نماز پڑھا کرتے تھے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی ہیں کہ اتنا لمبا قیام فرماتے، اتنی لمبی تلاوت فرماتے، ایسے کھڑے رہتے کہ یتورمت قدما، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جایا کرتا. کیسا شاندار قیام ہوتا ہوگا، کیسا شاندار. ہاں میرے عزیزو، محبوب سے باتیں ہو رہی ہوں تو ٹائم کا پتہ کہاں لگتا ہے. محبوب حقیقی سے بات چل رہی ہو تو کہاں وقت کا پتہ لگتا ہے. ہاں، حرام کی محبت والے بھی باتوں میں گھنٹے گزار دیتے ہیں اور راتیں گزار دیا کرتے ہیں. تو وہاں تو محبوبی حقیقی سے گفتگو کی لذت ہے. ہاں، محبوبی حقیقی سے بات کا مزہ ہے. کہاں وقت پتہ لگتا ہے. ایسا مزہ آتا تھا کہ پاؤں مبارک پہ ورم آ جایا کرتا.
تو بہت اچھا موقع ہے میرے جی، سنہری موقع ہے، سنہری موقع۔ اللہ آسمان دنیا پہ آ خود کہہ رہا بھائی ہے کوئی حاجت مند مشکل میں پریشانی میں ہے کوئی، مجھ سے مانگ لے دے دوں گا، کسی کو بخشش چاہیے معاف کر دوں گا۔ اللہ خود منادی بنا ہوا ہے، ندا دے رہا ہے۔ تو میرے عزیزو کوئی ایسا اہتمام ہو جائے، اللہ کرے کہ کم از کم رمضان میں تو اس نماز میں ناغا نہ ہو، خود بھی اہتمام۔ بلکہ اللہ کے نبی فرمانے لگے اللہ اس شوہر کو دیکھ کر ہنستے ہیں اور اس عورت کو دیکھ کر بھی مسکراتے ہیں کہ شوہر سویا ہوا ہے، بیوی تہجد میں اٹھی اور اس نے اپنے شوہر کو اٹھانے کے لیے پانی کی چھینٹیں مارے۔ ہاں، شوہر کھڑا ہوا نماز کے لیے، بیوی سوئی ہوئی، اسے اٹھانے کے لیے اس نے اس کے پاؤں، اس کے آنکھوں میں، چہرے پہ جسے کہیں کہ پانی کی چھینٹیں مارے۔ اللہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے۔ ہاں میرے عزیزو، بہت مبارک عمل ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب مرد خود نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس کے گھر والی بھی کھڑے ہو جائیں تو اللہ انہیں شامل کر دیتا ہے والذاکرین والذاکرات، وہ جو اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش کا سامان اور اجر عظیم تیار کر رکھا، اجر عظیم تیار کر رکھا۔ تو میرے عزیزو بہت اچھا موقع ہے، اسے کہنا سنہری موقع ہے اس نماز کو اور اس عبادت کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کا اور اللہ کے قریب ہونے کا۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی فرمانا کہ سب سے زیادہ بندہ اس گھڑی میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا، اور پھر اگر اس میں سجدہ ہو جائے سبحان اللہ قرب میں اور اضافہ ہو جاتا۔ خاص اللہ کے بندوں کی نشانی اللہ نے ذکر فرمائی ہے قرآن میں کہ اس موقع پہ خوب اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، سحری، ہاں سحری کے وقت معافیاں مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر دعوان الحمدللہ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔